ہر نبی کے ساتھ اس کے صحابہ، اس کے حواری، اس کے ساتھی ہمیشہ رکھے۔ جناب نوح علیہ السلام وہ بھی جب سوار ہوئے کشتی پر، جب سیلاب سے ساری جو قوم تھی یا ساری زمین تھی یا وہ علاقہ تھا، جب وہ ڈوبنے لگا تو وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، جناب نوح کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے، جناب موسیٰ کے ساتھ بھی ساتھی تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں جب اپنے کاز، اپنے مقصد، اپنی تبلیغ کے لیے افراد کار کی ضرورت پڑی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کے کاموں میں کون میری مدد کرے گا، اللہ کے معاملات میں کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے جو صحابی تھے انہیں حواری کہا جاتا تھا، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے معاملات میں آپ کی مدد کریں۔ تو نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ ساتھی، یہ ایک اللہ رب العالمین کا نظام اور ایک قانون ہے۔ اور جو ساتھی بھی اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہوئے وہ بڑے عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہوئے، وہ عام لوگ نہیں ہوتے، وہ عام لوگ نہیں ہوتے، نہ انہیں عام لوگ سمجھنا چاہیے، ان کی بڑی فضیلت ہوتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کا خصوصی طور پر ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے انتہا مرتبہ کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کی اور نبیوں کی مدد کی، انصار، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ تمام لوگ جو خلوص سے ان کی پیروی کرتے رہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ان کی فضیلت، یہ ان کی فضیلت ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر ان کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، ان کی فضیلت کے لیے، ان کے مقام کے لیے، ان کے مرتبت کے لیے، ان کے احترام کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کے سامنے آنکھیں جھکانے کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہر حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھ رہے۔ اللہ کے رسول اکیلے تو نہیں تھے نا، جنگیں اکیلی تو نہیں لڑی، مال اکیلے تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کما کر خرچ کیا، جان اکیلی تو نہیں تھی اللہ کے رسول کی۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اور یہ جو کچھ چلتا رہا، یہ کون چلاتا رہا؟ کن کی یوں کہنے کے ساتھ سے یہ چیزیں چلتی رہیں؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول کی جب حدیث آ گئی پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ لیکن اگر کوئی حدیث نہ بھی ہو تو ان کی عظمت کے لیے، ان کے مقام کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، بس، اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ اور یہ تو پھر جب قرآن کسی کی فضیلت ذکر کر دے، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی فضیلت بیان کر دے، اس کا مقام مرتبہ تو پھر اس کے کیا کہتے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان سب لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے محمد تیری بیعت کی۔ اور ایسے نہیں، وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا تھا۔ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ ان کو دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کٹ جانے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے مٹ جانے کا جذبہ ہے۔ لقد رضی اللہ، اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو۔
اور وہ تعداد ایک دو میں نہیں تھی، سینکڑوں میں تھی، ہزاروں میں تھی، جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، اے نبی انہیں بتاؤ کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے تیری بیعت کی تھی۔ کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جن لوگوں نے شجرہ کے نیچے بیعت رضوان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیعت کی تھی۔ یہ کتنے افراد ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک ایسی ہوا، ایک ایسا پروپیگنڈا اور ایسا فتنہ کہ جس میں سوائے چند کے باقی سب کو رگیر دیا جاتا ہے، اور قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سینکڑوں نہیں ہزاروں کے متعلق یہ آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک۔ اور اللہ کے رسول کو یہ پتہ تھا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو نبی کی دعوت ہوتی ہے اس کی مخالفت ہمیشہ ہوتی ہے، شیطان اس کا تو کام ہی ہے۔ اور صحابہ اکرام کے متعلق اللہ کے رسول نے اس دور میں یہ فرمایا لا تسبوا اصحابی، یاد رکھو میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہنا۔ آپ نے کسی کو نکالا نہیں کہ مہاجرین کو کہہ سکتے ہو نعوذ باللہ، انصار کو مت کہنا، انصار کو کہہ سکتے ہو مہاجرین کو مت کہنا، پہلے ایمان لانے والوں کو مت کہنا، بعد میں لانے والوں کو کہہ دینا۔ لا تسبوا اصحابی، اللہ کے رسول نے مطلق اعلان فرمایا میرے کسی صحابی کے متعلق کسی کی زبان سے کوئی برا لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ فلو ان احد منکم، اگر تم میں سے کوئی ایک انفق مثل احد ذہبا، اگر پہاڑوں احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر دینا، تم ان کے متعلق باتیں کرتے ہو، ان کا موازنہ کرتے ہو، وہ صحیح تھا، وہ غلط تھا، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے ایسا زیادتی کی، اگر تم تو بات کرتے ہو ان کی ذاتوں کے متعلق، ان کا اور تمہارے پیمانوں میں، تمہاری اور ان کی ذاتوں میں اتنا فرق ہے، تمہارے سونے کے پہاڑ خرچ کیے ہوئے اور میرے صحابی کا یہ ہاتھ بھر کر کوئی چیز خرچ کی ہوئی، اس کو بھی چھوڑو، ولا نصیفہ، اگر میرے صحابی نے اتنا سا جو یا غلہ بھی میرے لیے جو خرچ کیا تھا نا، تمہارے پہاڑوں کے برابر خرچ کرنے کے برابر نہیں۔ ذرا تصور تو کریں، میں پڑھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں 25 مارکے لڑے۔ کتنے؟ 10 سالوں میں 25 مارکے۔ مارکا کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہو۔ مارکا اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہوں۔ 10 سالوں میں 25 تو اوسط کیا نکل آئی؟ 2 تو کہیں نہیں نہ گئے، 2 تو کہیں نہیں گئے۔ اور جو سریے بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میں آپ خود نہیں جاتے تھے، اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے، ان کی تعداد 100 ہے۔ 100 سے زیادہ ہی ہے۔ کتنی تعداد ہو گئی؟ موٹا موٹا فکر کر لیں۔ اللہ کے رسول نے 10 سال میں 125 لڑائیاں لڑیں اور لڑوائیں۔ 10 سال میں 125 لڑائیاں لڑیں اور لڑوائیں، اوسط نکال لیں۔ یہ کس کے سر پر ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول کے صحابہ کے سر پہ ہوتا تھا۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ رہ کر کتنا پریشر برداشت کیا، کتنے بوجھ برداشت کیے، کتنی مخالفتیں برداشت کی، کس موقع پر یوں کہہ لے کہ ہر چند دن کے بعد وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ 25 مارکے میں تو اللہ کے رسول ساتھ تھے، 100 میں اللہ کے رسول نہیں تھے۔ یہ دنوں کی بات بنتی ہے، دن نہیں گزرتے تھے کہ پھر کوئی نہ کوئی موقع بن جاتا تھا۔ اور کوئی ایسا موقع ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا، کوئی موقع ہمیں سیرت میں ایسا نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جانے کا اعلان کیا ہو یا کہیں جانے کے متعلق آمادگی ظاہر کی ہو اور کسی بندے نے پیچھے ہٹنے کا نام لیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول مجبور نہیں کسی کو کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے ہاں بھائی تم نے جانا ہے، تم نے جانا ہے، تم نے جانا ہے، تم نے جانا ہے، نہیں۔
ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو ایسے ہی ضرورت پڑی کسی لڑائی کے موقع پر، تو صحابہ خود بڑھ چڑھ کر بولتے تھے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو کرنا کریں۔ ایک موقع پر کسی صحابی کے یعنی کسی کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی، تو اللہ کے رسول یہ بات سننا چاہتے تھے۔ جب آپ نے بار بار اس چیز کا اظہار کیا تو ایک صحابی جو انصار میں سے تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ شاید اللہ کے رسول آپ بار بار جانے کا جو اظہار کر رہے ہیں اس وجہ سے تو نہیں آپ بار بار اعلان کر رہے کہ ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کر اعلان نہیں کر رہا۔ اللہ کے رسول میں اپنی قوم انصار کے ایک قبیلے کے سردار کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم اس نبی جیسی یا اس نبی کی قوم نہیں ہے جنہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا جا تو اور تیرا لب لڑ، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر ہمیں کہیں گے نا کہ سمندروں میں چھلانگیں لگا دو تو ہم آپ کے حکم سے ہماری ساری قوم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں۔ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے آپ کھل کر اس کا اظہار کیا کیجئے، یہ مت سوچا کریں کہ میرے صحابہ کے ذہن کے اندر کیا ہے۔ ایک موقع پر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا نہیں کیا، اور ایک مرتبہ چند صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، چند صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ بھی اس وجہ سے پیچھے نہیں رہے تھے کہ لڑائی سے بچ جائے، وہ سستی کی وجہ سے رہے تھے۔ اس نے کہا یار میرا جو اونٹ ہے، میری جو ڈاچی ہے وہ بڑی تیز ہے، قافلے نے بڑا لمبا سفر کرنا ہے، یہ ذرا 2 دن سفر کر لے، میں دوڑا کے تیسرے دن پہنچ جاؤں گا۔ صرف اس وجہ سے 2-3 صحابی پیچھے رہے اور ایک صحابی اپنے عذر سے پیچھے رہا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتے کم تھے، جانتے سمجھتے ہر چیز کو تھے۔ آپ کو سب پتہ ہوتا تھا کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، اور اس کے ذہن کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے رسول ایک مارکے کے اندر نکلے، غزوے کے لیے لے گئے، اللہ کے رسول کے پتہ چل گیا کہ ایک صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے نہیں کسی سے کہا کہ ابو ذر کیوں نہیں آیا، ابو ذر کدھر ہے۔ جب کہیں قافلے نے کہیں پڑاؤ کیا ہوا تھا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تو کسی نے دور سے دیکھا، کہا اللہ کے رسول لگتا ہے کہ کوئی کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، دھول ہی دھول ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے کن ابا ذر، یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ابو ذر ہوگا۔ اللہ کے رسول کو اتنا اعتماد تھا اپنے ساتھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا اعلان کریں، اللہ کے رسول کسی طرف قدم بڑھائیں اور اللہ کے رسول کا کوئی ایک صحابی بلا وجہ پیچھے رہ جائے۔ اور ابو ذر جیسا صحابی اللہ کے رسول نے دیکھا نہیں، صرف وہ دور سے اڑتی ہوئی دھول کو دیکھا تو فرمایا کن ابا ذر، یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ابو ذر ہی ہوگا۔ اور واقعتاً جب وہ گھڑ سوار قریب آیا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول کے سامنے عذر پیش کیا، اللہ کے رسول آپ کے ساتھ آنا تھا، یہ عذر تھا اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ جیش العسرہ، غزوہ تبوک بڑا مشہور یہ مارکہ ہے سیرت کے اندر، اس کے لیے بڑا پیسہ چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول اعلان کر رہے ہیں، صحابہ دے رہے ہیں، پھر اعلان کیا، پھر دیا، پھر اعلان کیا، پھر دیا۔ وہ کون سا کوئی چھوٹا سفر تھا، روم جانا تھا، مہینوں کا سفر تھا، اور سچویشن ایسی تھی کہ پرانا اناج اور غلہ ختم ہو چکا تھا اور اب نئے پھل کی آمد تھی، ابھی کمائیاں ہونی تھی۔ اللہ کے رسول جب بار بار اعلان کر رہے ہیں، جناب عثمان بار بار دے رہے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا تو جناب عثمان کو یہ سمجھ آئی کہ جتنا کچھ ہم دے چکے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اگر آج کے حساب سے بھی یہ رقم بنائے نا تو یہ کروڑوں میں بنے گی۔ دینار سونے کا ہوتا تھا اور 10,000 دینار دیا۔ اس سے پہلے جناب عثمان گھوڑے دے چکے تھے، اس سے پہلے جناب عثمان اونٹ دے چکے تھے، اور اس کے بعد 10,000 دینار جب اللہ کے رسول کی جھولی میں لا کر ڈالے نا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے،
فجعل النبی یقلبها، اللہ کے رسول کی جھولی کے اندر وہ پیسے تھے، اللہ کے رسول ایسے کر رہے تھے، ایسے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے عثمان اگر آج کے بعد تو کوئی نیک عمل نہ کرے تجھے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ احکامات کے منتظر نہیں رہتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے، اللہ کے رسول کی طبیعت کو سمجھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے اشاروں کو سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول ان دیناروں کو یوں اٹھا رہے ہیں، نیچے گرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں غفر لک اللہ یا عثمان، اے عثمان اللہ رب العالمین نے تجھے بخش دیا، اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف، یہ بہت بڑے تاجر تھے، جب یہ فوت ہوئے نا تو ان کے پاس کلوؤں کے حساب سونا تھا، کلوؤں کے حساب سونا تھا، اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ عائشہ اپنے گھر میں بیٹھی ہیں تو اچانک مدینے کے اندر شور اٹھا، گاؤں ہی تھا نا چھوٹا سا مدینہ، آج بھی کوئی بہت بڑا نہیں، اگر آپ کسی پہاڑ پر کھڑا ہو کر دیکھیں نا تو مدینہ آج بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، اس دور میں کتنا ہوگا۔ یہ جو جنت البقیع ہے نا یہ مسجد نبوی سے دور ایک قبرستان ہوتا تھا، اب جو اندر ہی تقریباً آ گیا ہے، مدینہ چھوٹا سا ہوتا تھا، مدینے کے اندر شور برپا ہو گیا۔ جناب عائشہ نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی، کس وجہ سے لوگ شور مچا رہے؟ کسی نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کے غلے کے اونٹ آئے ہیں، یحمل کل شیء، جس میں ہر چیز موجود ہے، جس چیز کی بھی اہل علاقوں ضرور، ہر چیز یعنی جو تنگی ترشی تھی سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، عیر، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ آئے ہیں اور وہ ہر چیز سے لدے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد 700 ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا نا تو ویسے ہی بات کی کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ عبد الرحمن کو میں نے جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کیسے؟ جناب عبد الرحمن یہ اپنے گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہو رہے ہیں، انکار نہیں کیا جنت میں جانے کا، کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عثمان کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ جنت میں جو جا رہا تھا یہ بچوں کی طرح لڑک لڑک کر جا رہا تھا، سرک سرک کر جا رہا تھا۔ کسی نے جا کر یہ بات جناب عبد الرحمن کو بتا دی کہ امی عائشہ تمہارے متعلق یہ کہہ رہی ہیں۔ عبد الرحمن نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا راس المال کتنا ہے تو میرا انویسٹ کتنا ہوا ہے اور بچنا کتنا ہے کیا نہیں بچا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ امی عائشہ کو کہو کہ عبد الرحمن نے 700 کے 700 اونٹ ما اقتابیہا و حلاسیہا، اس کی اونٹوں کا ایک رسی اور ایک پالان بھی عبد الرحمن کے اوپر حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ 700 کے 700 اونٹ بھرے ہوئے غلے کے لدے ہوئے عبد الرحمن نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے ہیں، اور ساتھ وجہ یہ فرمائی کہ عبد الرحمن بن عوف اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جانا چاہتا ہے، یہ گھسٹ گھسٹ کر نہیں جانا چاہتا، گھسٹ گھسٹ کر نہیں جانا چاہتا۔ یہ ان لوگوں کے دل تھے، یہ ان لوگوں کا شوق تھا، یہ ان لوگوں کا ولولہ تھا۔ کس چیز کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ارشاد ان کے متعلق نہیں فرما دیا۔ یہ صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ستارے ہیں نا، جب تک یہ ستارے آسمانوں پر چمک رہے ہیں نا سمجھ لو کہ آسمان محفوظ ہے، آسمان محفوظ ہے۔ یہ جو میرے صحابہ ہیں نا یہ بھی جب تک اس دنیا میں موجود ہیں یہ اس دنیا کے لیے امان ہے۔ جب تک صحابی موجود ہے اللہ رب العالمین کے عذاب نہیں آ سکتے، اللہ رب العالمین امت کو تباہ نہیں کر سکتا، قیامت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ میرے صحابہ اس زمین کے لیے امن ہے، اور جب اس دنیا سے آخری صحابی گزر گیا پھر اس کے بعد کسی چیز کی کوئی ضمانت نہیں۔ اتنی عظیم ہستیاں، اللہ کے رسول کے زمانے میں تو صحابہ بے شمار تھے نا، جو آتا تھا صحابی ہو جاتا تھا۔
اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو صحابہ پھر جب ناپید ہونے لگ گئے، کوئی بکھر گئے زمینوں کے اندر، اللہ کی زمین پر مختلف علاقوں میں ہجرتیں کر گئے۔ اللہ اکبر! اور ہجرتوں کے سبب بھی کیسے کیسے بے شمار صحابہ نے مدینہ کس لیے چھوڑا؟ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے مدینے میں رہنا ممکن ہی نہیں۔ اور پہلے ہم مدینے میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کو دیکھنے کی عادت تھی، یہ کیسے ہو کہ مسجد نبوی ہو اور محمد الرسول اللہ مسجد نبوی میں موجود نہ ہو؟ اب جب اللہ کے رسول اس دنیا سے گزر گئے، مسجد نبوی میں جائیں گے تو آنکھیں اللہ کے رسول کو تلاش کریں گی، اللہ کے رسول تو نظر نہیں آئے، تو یہ دل اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ روایات کے اندر ذکر ہے کہ جناب بلال نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اذان دینا چھوڑ دی کہ اللہ کے رسول کے دور میں اللہ کے رسول کے حکم سے اذان دیتا تھا۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا، اسی گھڑی یا چند گھڑیوں بعد محمد الرسول اللہ پر نظر پڑتی تھی۔ اب اگر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہوں گا تو یہ آنکھیں کسے دیکھیں؟ بلال نے اذان دینا چھوڑ دی، صحابہ نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! بے شمار صحابہ دنیا کے اندر بکھر گئے۔ پھر جب یہ خلفائے اسلام اور جناب ابو بکر، عمر اور ان کو بعد جب بنو امیہ اور بنو عباس آئے، وہ لوگ پھر کیا کرتے تھے؟ کہیں بھی اگر کوئی لشکر کہیں لڑائی کے لیے بھیجتے تو برکت کے لیے ایک صحابی اس لشکر کے اندر رکھا کرتے تھے کہ یہ وہ لشکر ہے جس لشکر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی موجود ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی برکت سے اب ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ اور بزرگ ہوں، علماء ہوں، والدین ہوں، میرے بھائیوں، یہ جس گھر میں ہوں یہ اس گھر کے لیے برکت ہے، جس علاقوں میں ہوں ان علاقوں کے لیے برکت ہے۔ اس چیز کو جانو، اس چیز کو جانو۔ جو بزرگ ہوں، جو اللہ کے مقرب ہوں، ان کی برکتوں سے کوئی سرزمین خالی نہیں ہوا کرتی۔ اور اس برکت کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس وقت تک اس زمین پر اللہ اللہ کہنے والا شخص موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ اللہ اللہ کہنے والے کون ہیں؟ ہم جیسے نکمے کہ جو مہینوں قرآن نہیں کھولتے، جو دنوں دعا نہیں کرتے، جن کے سارا دن بغیر نماز کے گزر جاتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، ہم جیسے نکموں سے تو دنیا بھری ہوئی ہے، لیکن جو اللہ والے لوگ ہیں ان کی قدر، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا وقار اور ان سے دعا لینا، یہ میرے بھائیوں اس چیز کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ یہ لوگ باعث برکت ہوتے ہیں۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر معروف ہے، کہاں ہے؟ یہ ترکی کے اندر، یہ ترکی کے اندر۔ ذرا سوچیں آپ، کہاں مکہ اور مدینہ اور کہاں ترکی، کہاں مکہ مدینہ اور کہاں ترکی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کیا لینے گئے تھے؟ اس وقت جو امت اسلامیہ کے لشکر کفر کے خلاف اس وقت جو نبرد آزما تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے اندر موجود تھے۔ ابو ایوب انصاری اس لشکر کے اندر موجود تھے اور جہاد کی محبت سے موجود تھے۔ ہمارے اندر بھی ایمان اور اسلام کی اتنی محبت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے متعلق باتیں کرنا، ان پر اعتراض کرنا، اشکال پیدا کرنا، میرے بھائیوں ان کے انسان ہونے سے کس نے انکار کیا؟ لیکن تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابو بکر عظیم ترین صحابی سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی تک ہم ہر ایک کا سب کا برابر احترام کرتے ہیں۔ کسی کے متعلق دل میں بغض رکھنا، کسی کے متعلق دل میں کینہ رکھنا، کسی کے متعلق دل میں بال رکھنا، یوں سمجھے کہ جس نے کسی صحابی کے متعلق اپنے دل میں بال رکھا اس نے اپنے ایمان کے اندر بال رکھا، اس نے اپنے ایمان کے اندر بال رکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ یا ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد صحابہ کی محبت ایسے سکھایا اور پڑھایا کرتے تھے جب ہم بچے ہوتے تھے، جیسے فاتحہ سکھائی جاتی، جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ صحابہ کا احترام کرنا،
صحابہ کا احترام کرنا، تو میرے بھائیوں یہ چیز ہمارے دین کی اساس، یہ چیز ہمارے دین کی اساس ہے۔ علامہ قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفاء کے اندر امام مالک کے متعلق لکھا، امام مالک کے متعلق وہ کہتے ہیں من شتم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ، اگر کوئی انسان کسی صحابی کو، ابو بکر کو، جناب عمر کو، علی کو، عثمان کو، معاویہ کو، عمر بن عاص کو، کسی کو بھی اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ وہ گمراہی پر تھے نعوذ باللہ، یا نعوذ باللہ وہ کافر تھے، فإنہ یقتل، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے قتل کرے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ، جو صحابہ کو کافر کہے، جو صحابہ کو گمراہ کہے، اسے قتل کر دینا چاہیے، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اور جو ان کو برا بھلا کہے، اس وقت حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اسے سزا دے اور اسے جیل کے اندر بند کرے۔ یہ میں نہیں کہتا، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے۔ مطلب کیا یہ چیز بیان کرنے کا کہ صحابہ کے متعلق زبان کھولنا یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، یہ ہلکی چیز نہیں ہے۔ جیسے پی پی کے متعلق تبصرہ کر دیا تو نون لیگ کے متعلق تبصرہ کر دیا تو کیا ہوتا ہے، کیا آتا ہے، کیا جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، صحابہ اکرام کے متعلق تبصرہ یہ ہمارے ایمان کو ڈبو دینے والا ہے، یہ ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت، اس کے اوپر اپنا آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ لوگ اللہ کے رسول سے محبت کتنی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول غزوہ حنین سے واپس آئے، حنین میں یعنی آپ خود شریک تھے۔ غزوہ حنین سے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس کی طرف ایک سریہ بھیجا، خود نہیں گئے، ایک صحابی جن کا نام ابو عامر تھا ان کو اوتاس کی طرف صحابہ دے کر بھیجا۔ لڑائی ہوئی، مسلمان غالب ہو گئے، مشرکین مغلوب ہو گئے، لیکن جو ابو عامر تھے، جو سالار تھے، بس وہ لڑائی کہیں ختم ہوتے ہوا تھے جناب ابو عامر کے یا گھٹنے کے اوپر ایک بڑا خطرناک قسم کا تیر لگ گیا، ابو عامر گر گئے، ابو عامر گر گئے۔ ابو عامر کا بھتیجا بھی اسی لڑائی کے اندر شریک تھا، اس نے چچا کو دیکھا کہ چچا لیٹے ہوئے ہیں، چچا کے پاس آیا، چچا خیر؟ تو چچا نے کہا بیٹا مجھے تیر لگ گیا ہے اور بڑا خطرناک لگا۔ کہا چچا کس نے مارا؟ ابو عامر نے کہا وہ کھڑا ہے اس نے مارا۔ بھتیجا کہنے لگا چچا آپ ادھر ہی ٹھہرے، میں اس کا بھی حساب لگا کے آتا ہوں۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، وہ آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، ہاتھ تو نہیں آ رہا تھا۔ کہتے پھر میں نے اسے چتاونی دی، میں نے اسے تھوڑا سا گرمایا، میں نے کہا تو عرب ہے؟ اپنے آپ کو عربی کہتا ہے، تو عرب ہے؟ آج تک میں نے کسی عربی کو آگے لگ کر دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ رک گیا، وہ رک گیا، لڑائی ہوئی، اللہ کے حکم سے میں نے اسے قتل کر دیا۔ دوڑتا ہوا میں اپنے پھر چچا کے پاس آیا، میں نے کہا چچا جان خوش ہو جائیں، بیٹا کیا ہوا؟ میں نے جس نے آپ کو تیر مارا تھا نا کام تمام کر دیا۔ کہا بیٹا بہت اچھا کیا، لیکن ایک کام کرو، لگتا ہے کہ میں بچنے والا نہیں۔ کہا چچا جان آپ کو ظاہر تو کوئی مسئلہ ہے؟ کہا نہیں بیٹا، ایسا کرو یہ تیر نکالو۔ بھتیجے نے جیسے ابو عامر کی یوں کہنے کے کہتے ہیں گھٹنے سے میں نے تیر نکالا تو ایک پانی کا فوارہ نکلا، تو جناب ابو عامر جو ہے وہ دورے ہو گئے، کہتے میں پاس ہی بیٹھ گیا۔ تو جناب ابو عامر کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے بیٹا لگتا ہے میں بچتا نہیں۔ اب دیکھیں ذرا موت کا تصور کریں، ہمارے ہاں بھی تو لوگ مرتے ہیں نا، ہمارے ہاں بھی تو لوگ ہوش حواس میں جاتے ہیں نا۔ ایک شخص، آپ کیا سمجھتے ہیں، ذرا یہ ذہن میں رکھا کریں کہ وہ لوگ بھی میرے بھائیوں لوگ ہمارے جیسے ہی تھے، ان کی بیویاں تھیں، ساڈی تو ایک ایک ہوندی نا، اتنے ایک کسی بھی نہیں سی، وہ دو دو تین تین رکھتے تھے، اولادیں بھی بے شمار تھیں، زمینیں بھی تھیں، تجارتیں بھی تھیں، بڑی بڑی دنیا کے معاملات تھے، لیکن جب کسی انسان کو سامنے موت نظر آ رہی ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یبن اخی انطلق الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھتیجے اب تو اللہ کے رسول کے پاس جائے گا نا، تو اللہ کے رسول کے پاس جانا، فاقرئہ منی السلام، کہنا اللہ کے رسول آپ کا بھیجا ہوا ابو عامر آپ کو سلام کہہ رہا تھا، ابو عامر آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ وَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ ابو عامر استغفر لی، اور ابو عامر کہہ رہا تھا اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کر دیجیے،
میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے۔ ابو عامر کی کہنے لگے، بھتیجا کہتا ہے میں چچا کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا، چچا کا تو ہے ہی کچھ نہیں، لیکن چچا جس انسان کو آ رہی ہوں بیتتی تو اسی پر ہے، انہوں کو نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگے بیٹا میں تجھے جو بات کہہ رہا ہوں اسے ہلکا مت لینا، جا کر اللہ کے رسول کو یہ کہہ دینا، اور میرے بعد اس لشکر کی ذمہ داری تیری ہے، اپنے ساتھیوں کو سمیٹ اور اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا۔ بس یہ باتیں ہوئیں اور ابو عامر اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، اللہ کے رسول کو ساری خبر سنائی، اور پھر جناب ابو عامر کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول، ابو عامر کے لفظ یہ تھے کہ اقرئہ منی السلام، اللہ کے رسول کو میری طرف سے سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ یستغفر لی، کہ اللہ کے رسول میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ کہتا ہے ابو قیس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب ابو عامر کی یہ بات سنی، کہا وضو کے لیے پانی لے کے آؤ۔ اللہ کے رسول نے وضو کا پانی منگوایا، وضو فرمایا۔ ابو قیس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پھر دعا کرنی شروع کی۔ اللہ کے رسول دعا کرتے رہے۔ جب کوئی معاملہ بڑا سینسٹیو، بڑا اہم اور بڑا ہی کوئی زبردست قسم کا ہوتا تھا نا، تو پھر اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھتے ہی جاتے تھے، ایسے اٹھ جاتے تھے۔ ابو قیس کہتا ہے صحابی کہ اللہ کے رسول نے اتنی دعا کی کہ اللہ کے رسول کی بغلوں کی سفیدی مجھے نظر آنے لگی۔ اور اللہ کے رسول کی دعا کیا تھی؟ اللہم اجعلہ یوم القیامت فوق کثیر من الناس، اے اللہ میرے ساتھی ابو عامر کو قیامت کے دن بے شمار دنیا سے اوپر مقام مرتبہ دے۔ اللہ کے رسول یہ دعا کری جا رہے ہیں۔ ابو قیس نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول موج میں دعا کر رہے، ابو قیس نے ساتھ اپنی بھی عرض رکھ دی، ولیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو قیس کے لیے بھی دعا کر دی، اللہم اغفر لعبداللہ ابن قیس، اے اللہ عبداللہ بن قیس کو بھی معاف کر دے، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہ معاف فرما دے، وادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما، اور اسے قیامت کے دن عزت والی جگہ کے اندر عزت کے ساتھ داخل فرما دے۔ اس انداز سے جناب عبداللہ ابن قیس نے اپنے لیے بھی دعا فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہی چلتے چلتے ذہن کے اندر بات آ گئی، ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ تعالی، ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ تعالی، یہ وائس چانسلر تھے، لوگ جانتے ہیں ان کو۔ یہ انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس کے اندر کہیں گئے برطانیہ، وہاں کوئی، ہم کسی کے متعلق برے لفظ تو نہیں استعمال کرتے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ اسپتال میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے کسی سے پوچھا اپنے تیماردار سے، بھئی وہ کانفرنس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو وہاں آ کر کسی نے بتایا کہ کسی اسکالر نے آ کر کسی صحابی کے متعلق اس قسم کے لفظ کہہ دیے، وہ کیا چھوٹا موٹا صحابی، کوئی اس قسم کے لفظ کہہ دیے، تھوڑی سی اس کی یوں کہہ لیں کہ سٹیٹس کم کر دیا، وہ کیا چھوٹا سا صحابی، چند گھڑیوں کا صحابی ہے، چند دنوں کا صحابی ہے، کہتے ہیں اس نے یہ لفظ کہہ دیے۔ کہتا ہے رائٹر بیان کرتا ہے، ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جناب ابو بکر غزنوی نے فوراً آنکھیں بند کر دی، فوراً آنکھیں بند کرنی، اور منہ جو ہے وہ کچھ کہنے لگا۔ وہ جو بیان کرنے والا ہے وہ کہتا ہے میں نے کہا سنو تو صحیح کہ جناب ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتا ہے جب میں نے جناب ابو بکر کے منہ کے قریب اپنا کان کیا تو ابو بکر غزنوی کہہ رہے تھے کہ اس قسمت سڑے کو کیا پتا، اس قسمت سڑے کو کیا پتا کہ جس انسان کی اس دنیا کے اندر آنکھیں ایک گھڑی کے لیے بھی اس آنکھوں سے دو چار ہو گئی، اسے اس دنیا کے اندر کیا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے وہ چھوٹا سا صحابی، اور وہاں تو بس نظریں چار ہونے کی دیر ہے، انسان ایک عام انسان سے صحابی رسول بن جاتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی کیٹاگری کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور ہم آ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا صحابہ۔ نہیں میرے بھائیوں، وہ لوگ انسان تھے، اور کون انسان ہے کہ جس سے غلطی نہ ہو ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ کون صحیح تھا کون غلط تھا، وہ معاملے صدیوں پہلو کے تھے، آج کون میں اور آپ ان کا فیصلہ کرنے والے۔ یا تو کوئی ہونا بندہ کہ آج میں فیصلہ کر دوں گا، کوئی بات بن جائے گی، کوئی زمین مل جائے گی، کوئی پیسہ مل جائے گا، کوئی حکومت آ جائے گی،
وہ تو میرے بھائیوں چکر ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بھول کر بھی ان چکروں کے اندر مت پڑے۔ وہ ہمارے محترم تھے، ہمارے معزز تھے، ہمارے دین کی اساس انہی کے اوپر ہے۔ اگر ان ہستیوں کے اوپر شک کر لیا یا ڈال دیا تو یاد رکھے پورے دین کے اندر شک ڈال دیا اور پورے دین کے اوپر شک کر لیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ بھی ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر بھی جو بھی اس ممبر و محراب پر موجود ہیں، اللہ رب العالمین انہیں سچ اور حق اور عدل، انصاف اور محبت کا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جمع فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہمیں جنت میں مقام